آپ دیکھ رہے ہیں پی ٹی وی نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے براہ راست آپ ہمارے ساتھ ہیں اور یہ پروگرام ریاست ہے. میں احمد قریشی ہوں اور آپ کے ساتھ میں تھوڑی دیر پہلے تھا لیکن کوئی ٹیکنیکل گلچ ہوا ہے اور یہ معمولی سے گلچ نہیں ہے لیکن یہ چیزیں ہوتی ہیں. اس کو ظاہر ہے ہمارے ٹیکنیکل لوگ دیکھ رہے ہوں گے لیکن اگر آپ میرے ساتھ تھے تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آج کے پروگرام میں ہم تھوڑی سی تفصیلی نظر ڈالنے جا رہے ہیں جو انڈین میزائل کا واقعہ ہوا. لیکن آج کے پروگرام میں ذرا ہم انڈیا بیشنگ تو چلتی رہتی ہے لیکن ہم تھوڑا سا تسلی سے نظر ڈالیں گے, ریویو کریں گے ڈپلومیٹکلی اور سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے یہ جو روگ یا ناکام میزائل تھا یہ کیا کہانی ہے اس پہ نظر ڈالتے ہیں. لیکن اس سے پہلے 23 مارچ کی میں آپ سے بات کر رہا تھا اور میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اگلے ہفتے جو ہے 23 مارچ کی پریڈ ہوگی اور اس میں آپ نے نظر رکھنا ہے. ایک خاص انکلوژر ہوگا پرائڈ آف پاکستان, وہ پاکستانیوں کا جنہوں نے ایکسلنس اپنے کام میں اپنا نام, اپنے خاندانوں کا اور اپنے ملک کا نام روشن کیا ہے. اور اس حوالے سے چھوٹے چھوٹے ہم اگلے 3-4 دنوں کے اندر میں اپنے پروگرام میں بھی آپ کو چھوٹے چھوٹے کلپس دکھاؤں گا جو شخصیات ہیں جنہوں نے ایکسلنس کام کیا ہے. یہ انکلوژر میں بیٹھے ہوں گے 23 مارچ کو اور ہر ایک کو انٹروڈیوس کرایا جائے گا. ان کے اوپر چھوٹے چھوٹے سے کلپ بنے ہوئے ویڈیو کے. آج کا پروگرام ایک کلپ کے ساتھ میں آغاز کرنا چاہ رہا ہوں اور یہ ہماری بچی, ملک کی, ہماری قوم کی بیٹی معصومہ راجپوت. معصومہ کا تعلق جو ہے وہ کوئٹہ سے ہے اور یہ ہونہار بیٹی اس قوم کی جو ہے اس نے ایکسلنس جو کام کیا ہے وہ اس طرح کا کام تھا کہ بڑی بڑی انٹرنیشنل یونیورسٹیز ویسٹ میں, مغرب میں, وہ ان سے متاثر ہوئیں, ان کو مدعو کیا اپنے پاس اور ان سے استفادہ کیا. کیسے کیا وہ میں آپ کو کلپ دکھانا چاہ رہا ہوں. پروڈیوسر صاحب اگر یہ کلپ تیار ہے اور اگر آپ ویڈیو مجھے یہاں سگنل اسٹوڈیو میں بھی دے دیں اس کا, تو آپ پلیز اس کو ویڈیو دکھائیں. کوئٹہ کی معصومہ راجپوت ایک ہونہار طالبہ ہیں. کینسر بائیولوجی میں ماسٹرز کے دوران آپ ہارورڈ یونیورسٹی میں انٹرنشپ بھی کر چکی ہیں. اس وقت آپ آکسفورڈ یونیورسٹی سے اسکالرشپ کے تحت آنکولوجی میں پی ایچ ڈی کی ڈگری کے لیے بھی منتخب ہو چکی ہیں. ہمیں آپ پر ناز ہے. یہ معصومہ راجپوت ہیں اور کوئٹہ سے ان کا تعلق ہے اور ایسے بہت سارے ہمارے جو ہیں پرائڈ آف پاکستان نوجوان ہیں جن کی یہ کلپس چھوٹی چھوٹی, بلکہ پروگرام کے اختتام پہ ایک اور نوجوان ہیں جن کی کلپ میں آپ کو دکھاؤں گا اور کل بھی آپ سے شیئر کریں گے. لیکن آج اس وقت جو ہے اپنے پروگرام کے ٹاپک کی طرف آتے ہیں اور جو انڈین میزائل ہے اس کی تھوڑی سی تسلی سے ریویو کرتے ہیں ڈپلومیٹکلی. کئی دن اس پہ گزر چکے ہیں, واقعے کے اوپر بہت بات ہو گئی ہے اس کے اوپر, لیکن ہم تھوڑا سا آرام سے تسلی سے بات کریں گے. اور میرے ساتھ مجھے ٹیلی فون پہ جوائن کر رہے ہیں جناب امبیسڈر ضمیر اکرم صاحب جو کہ فارمر امبیسڈر ہیں اور ہمارے سابق مستقل مندوب ہیں اقوام متحدہ کے, اتھارٹی ہیں پاکستانی ڈپلومیسی پہ. بہت شکریہ امبیسڈر صاحب, آپ نے میرے لیے اور ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا اور اٹس گڈ ٹو ہیو یو. اور اب میں چاہ رہا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پر ہوتے لیکن فار سم ریزن آپ نہیں ہیں, سو وی آر اسٹل ویری گریٹفل کہ آپ ٹیلی فون پہ ہمارے ساتھ ہیں. اور اسٹوڈیو میں میرے ساتھ سید محمد علی ہیں اور سید محمد علی جو ہیں وہ ڈائریکٹر ہیں آپ سینٹر فار ایروسپیس اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز کے. علی جو ہیں, میں علی بلاؤں کیونکہ ہم وی گو وے بیک. علی جو ہیں ہی از آلسو, انہوں نے کام کیا ہے پاکستان کے نیوکلیئر, ایکیڈیمکلی کام کیا ہے پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے اور خطے میں جو ڈیولپمنٹس ہیں اس حوالے سے اس پہ بھی ان کی بڑی گہری نظر ہے. سید محمد علی میں بہت شکر گزار ہوں, آپ نے بھی وقت نکالا اور آپ ہمارے ساتھ آئے. نو کہ یو آر آلسو بزی. امبیسڈر صاحب بھی بہت بزی ہیں. اور امبیسڈر صاحب آپ کی اگر اجازت سے میں, کیونکہ ابھی ڈپلومیسی سے شروع کرنے سے پہلے میں ذرا اس پوائنٹ پہ آنا چاہ رہا ہوں جو علی جو ہے کہ ایریا سے بہت کلوز ہے, اور وہ یہ ہے کہ وہ جو اس دن جو یہ واقعہ جب ہوا تھا, جس دن یہ ہوا تھا, بلکہ اس کو آغاز کرنے سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ اس دن ہم نے, پاکستان نے ایک رسپانسبل ملک ہے, ہم نے فوراً اس پہ ریئیکٹ آن دا گراؤنڈ بھی نہیں کیا فوری, جو جس طریقے سے ہو سکتا تھا,
اور ہم نے ایون میڈیا اور پبلکلی بھی بڑا کوشش طریقے سے کیا. 2 یا 3 دن بعد جو ہے یہ اناؤنسمنٹ ہوئی, یہ ویژولز ہیں اس کے جو ملبہ تھا اس میزائل کا, تو ہم نے اپنا ٹائم لیا کہ ایگزیکٹلی کیا ہوا, تسلی سے جو ہے. اس کے بعد پھر 10 مارچ کو ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس بریفنگ کی اور انہوں نے پھر پہلی مرتبہ اناؤنس کیا, کنفرم کیا کہ ایگزیکٹلی کیا ہوا ہے. پروڈیوسر صاحب وہ جو بریفنگ بہت لمبی تھی, میں ایک مختصر سے کلپ دکھانا چاہ رہا ہوں ڈی جی آئی ایس پی آر کا 10 مارچ کا, ذرا دکھائیں. وہ Pakistan Air Force initiated requisite tactical actions in accordance with the SOPs. It is important to highlight that flight path of this object endangered many international and domestic passenger flights, both in Indian and Pakistani airspace, as well as human life and property on ground. Whatever caused this incident to happen, it is for the Indians to explain. یہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی خیر جو اسٹیٹمنٹ تھی بہت لمبی تھی, میں آپ کو صرف دکھا رہا ہوں جسٹ ٹو آپ کو ایک یاد تازہ کرنے کے لیے. اور اس کے بعد جو ہے کل وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں انہوں نے پرسوں رات کو اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے ٹیلی فون پہ بات کی اور ان سے کنسرن جو ہے وہ شیئر کیا. اور کل پریس بریفنگ وہ کر رہے تھے, او آئی سی کا جو وزرائے خارجہ کا اجلاس ہونے جا رہا ہے پاکستان میں, اس کے اختتام پہ انہوں نے اس کا حوالہ دیا, وہ جو کنورسیشن ان کی یو این سیکرٹری جنرل سے ہوئی ہے. اس کا ایک چھوٹا سا کلپ ہے, وہ دکھائیں ذرا پروڈیوسر. کل رات ٹیلی فون پر میری اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے اس موضوع پر گفتگو ہوئی, اور موضوع کیا ہے؟ وہ میسائل جو داغا گیا پاکستان کی طرف. اب اس کو وہ ایکسیڈنٹل لانچ کہہ دیں, ایکسیڈنٹل فائر کہہ دیں, جو مرضی کہہ دیں, لیکن یہ ایک بہت بہت سیریس ایشو ہے. آئی ایم شاکڈ اینڈ آئی ایم سرپرائزڈ کہ ہمارے ملک میں یا انٹرنیشنل کمیونٹی میں اس کو یہ جو زلزلہ ہے اس کی شدت کو محسوس کیوں نہیں کیا گیا. اس کے لیے میں نے کل سیکرٹری جنرل سے بات کی. میں نے پاکستان کی تشویش, پاکستان کی کنسرنز جو ہیں وہ میں نے ان کی خدمت پہ پیش کی. اور ساتھ ہی جو ہے کل کور کمانڈرز کا اجلاس ہوا اور اس میں بھی بہت سارے ایجنڈے پہ آئٹمز تھے, لیکن اس میں امپورٹنٹ جو آئٹم تھا وہ یہ تھا, اس کو بھی ریویو کیا گیا. اس کے مناظر ہمارے پاس ہے, خیر وہ جسٹ جو ہیں یہ ویژولز ہیں جو آفیشلی ریلیز ہوئے تھے. تو کور کمانڈر اجلاس میں بھی اس پہ بات ہوئی ہے. اب ذرا ہم جو آخری بات وزیر خارجہ صاحب نے کی ہے کہ اس پہ اس طرح سے انٹرنیشنلی تشویش کا اظہار نہیں ہوا. ہم کمپلینٹ تو کر رہے ہیں, شکایت تو کر رہے ہیں, ہم تھوڑی سی فرسٹریشن کا بھی اظہار کر رہے ہیں, لیکن وہ تو ہو گیا ہے. لیکن میں امبیسڈر ضمیر اکرم صاحب سے بھی تھوڑی دیر میں بات کروں گا کہ یہ تو فرسٹریشن کا اظہار کرنا تو چلو یہ تو ہو ہی رہا ہے, لیکن کچھ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے انٹرنیشنلی اس پہ اس طریقے سے بات نہیں ہو رہی. ریزنز ہیں اس کے, کچھ ہماری طرف سے بھی ریزنز ہیں, کچھ انٹرنیشنلی بھی ریزنز ہیں. اس پہ میں امبیسڈر صاحب سے بات کرتا ہوں, لیکن اس سے پہلے سعید محمد علی صاحب آپ سے میں پوچھوں گا کہ اس دن یہ جو واقعہ ہوا پلین لینگویج کے اندر, ہم جیسے نان ایکسپرٹس کو تھوڑا سا آپ بتائیں یہ تسلسل کیا تھا, یہ ایگزیکٹلی کہاں سے شروع ہوا, کیسے ٹریس ہوا, کہاں ختم کیسے ہوا, یہ ہماری انٹرونشن کہاں پہ ہوئی؟ بہت شکریہ احمد, آپ نے بہت اہم موضوع کا انتخاب کیا ہے. اور یہ جو آپ نے سوال اٹھایا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس کو صرف ایک میزائل کے داغے جانے اور کہیں لینڈ کرنے کا جو عمل ہے یہ امپورٹنٹ ہے, لیکن اس دن ایگزیکٹلی کیا ہوا اور کیسے اس کے رسپانسز اور مینجمنٹ کی کوشش ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے, کہاں ہو رہی ہے اور کتنی ہو رہی ہے. لیٹس اسٹارٹ کہ یہ نائٹ ٹائم تھا یا ڈے ٹائم تھا؟ یہ تقریباً 6:43 پر یہ لانچ ہوا بھارت میں, اور جی مطلب شام کا ٹائم تھا 6:43 پہ. اور آپ جانتے ہیں کہ لانچ ہونے کے بعد جو برہموس ہے اس کی بیسیکلی 3 ٹائپس ہیں آسان الفاظ میں. ایک جو زمین کی سطح سے زمین کی سطح تک مار کرنے والا برہموس ہے,
ایک فضا سے ہوائی جہاز لڑاکا طیارے سے لانچ کیا جاتا ہے جو کہ Su-30 MKI جو ہم نے بالاکوٹ کے بعد گرایا بھی تھا، اس سے لانچ کیا جاتا ہے. اور جو تیسرا ہے وہ سمندر کی سطح سے لینڈ اٹیک ورژن ہے. تو یہ 3 ورژنس ہیں. موسٹ پروبیبلی جو ابھی تک ہمارے پاس انفارمیشن ہے یہ لینڈ اٹیک ورژن تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی جو ٹریجیکٹری اور فلائٹ پروفائل ہے وہ آپ کے ناظرین کو بتاتا چلوں، وہ اس کا جو بیہیویئر اور فلائٹ پیٹرن اور ٹریجیکٹری ہے اس سے یہ لینڈ اٹیک لگتا ہے. آپ نے جس پریس بریفنگ کا حوالہ دیا اس میں پاکستان ایئر فورس کے بھی جو ترجمان ہیں ایئر وائس مارشل طارق ضیاء، انہوں نے بھی اس کی ٹیکنیکل اسپیکٹس کی بڑی ڈیٹیلڈ بریفنگ دی. اس کا صرف حوالہ میں 2-3 چیزوں کا دیتا چلوں. ایک تو یہ کہ یہ تقریباً 40,000 فیٹ تک فضا میں گیا، جس کی وجہ سے جو انٹرنیشنل فلائٹس ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ جو نیشنل فلائٹس ہوتی ہیں وہ 30-35 ہزار فٹ تک فلائی کرتی ہیں، جو انٹرنیشنل فلائٹس ہوتی ہیں وہ 35 سے 40 ہزار تک فلائی کرتی ہیں. تو اس وقت کوئی نوٹائم نہیں تھا، کوئی نوٹیفیکیشن نہیں تھا ایڈوانس، تو کئی فلائٹس وغیرہ بھی جو تھیں وہ اسی زون میں تھیں جس میں سے یہ میزائل گزرا. 2-3 انٹرنیشنل ایئر لائنز جی بالکل جو اس ایریا میں تھی پاکستان میں جو فلائٹس تھیں. ایگزیکٹلی. تو یہ جو فلائٹ پیٹرن اور ٹریجیکٹری ہے لینڈ اٹیک ورژن کا، وہ جو سمندر کی سطح سے لانچ کیا جاتا ہے یا جو فضا سے ہوائی جہاز سے لانچ کیا جاتا ہے اس سے ڈفرینٹ ہے. اس کا ویٹ اور سائز بھی ڈفرینٹ ہے، کیونکہ جو ہوائی جہاز سے لانچ کیا جاتا ہے احمد، وہ ظاہری بات ہے چونکہ ہوائی جہاز ایک بہت بڑا اور بھاری ویپن اتنا کیری نہیں کر سکتا، تو چھوٹا ریلیٹیولی چھوٹا ہوتا ہے اور کم ویٹ کا ہوتا ہے. جو لینڈ اٹیک ورژن ہوتا ہے وہ ذرا بڑا ہوتا ہے. اچھا اس پہ واپس آتے ہیں نا کہ یہ انٹر ہوا ہے. اچھا اس میں جو انٹرسٹنگ بات ہے جو کہ ہمارے شکوک و ثبات کو مضبوط کرتی ہے، اینڈ دیر آر اسپیسیفک ٹیکنیکل اینڈ آپریشنل ریزنز why a strategic expert is not willing to accept the Indian explanation. That is the most important ابھی thing. ایکسپلینیشن کو چھوڑیں ابھی تھوڑا سا اس پہ ہے کہ یہ انٹر ہوئی. جی اچھا، انٹر ہونے سے پہلے ہم چونکہ جیسے لانچ ہوا تو ہمارا جو ایئر ڈیفنس کا سسٹم ہے وہ انڈیا کے اندر بھی جو فلائٹ ٹریفک ہوتی ہے وہ کمپلیٹلی مانیٹر کر رہا ہوتا ہے. لیٹ می شو یو دیٹ. تو ہم نے اس کے لانچ کے ٹائم سے اس کو ڈیٹیکٹ کیا اور اس کو ٹریک کیا، اور ڈیورنگ فلائٹ اس نے اپنی ڈائریکشن چینج کی اور پاکستان کی طرف رخ ہوا. اوریجنل اس کی ٹریجیکٹری پاکستان کی طرف نہیں تھی، ساؤتھ کی جانب یہ جا رہا تھا، اور اس نے پھر یعنی کہ ویسٹ ورڈ ٹرن کیا نارتھ ویسٹ کی طرف اور پاکستان کے اندر کی ٹیریٹری میں انٹر ہوا، ایئر اسپیس میں انٹر ہوا. 124 کلومیٹر ٹریول کرنے کے بعد میاں چنو میں یہ زمین پہ آ کے گرا. اور جو گرا آ کے یہ اٹ واز ہماری طرف سے کوئی انٹرونشن نہیں تھی، مطلب ہم نے کوئی اس کو یعنی کہ کائنیٹک طریقے سے انٹرسپٹ کرنے کی چیز ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے، ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے. لیکن جو میں بتانا چاہ رہا ہوں جو چیز بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ یہ تو ایک ریالٹی ہے کہ ایکچولی فزیکلی ہوا کیا ہے، لیکن اب اس کی جو انٹرپریٹیشنز یا توجیحات پیش کی جا رہی ہیں جو ہمارے لیے ایک بہت تشویش کا مقام ہے، وہ یہ ہے کہ جو بھارتی اسٹیٹمنٹ اس کے بعد سامنے آئی 2 دن بعد اس پریس بریفنگ کے بعد، وہ ایک تو آئی بہت لیٹ، ٹائملی ایک کرائسس مینجمنٹ کی کوشش بھارت کی طرف سے نہیں ہوئی، اور ساتھ ہی ساتھ جو انٹرپریٹیشن سامنے آئی وہ ٹیکنیکل ریالٹیز، آپریشنل پروسیجرز اور انڈیا کی جو ڈاکٹرائنل پرومسز ہیں اس سے کنسسٹنٹ نہیں ہے. دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ جو کہ ہمارے شکوک و شبہات میں مزید اضافے کا باعث بنی. اسی وجہ سے نہ صرف آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ جو بھارت کا بیان آیا وزارت دفاع کا، اس کے بعد اگلے دن ایک بہت تفصیلی پاکستان کے فارن آفس نے رات کے ٹائم پہ ایک تفصیلی بیان جاری کیا جس کے 3 چیزیں بہت اہم ہیں، آپ کے ناظرین کو بتاتا چلوں. ایک تو یہ کہ انہوں نے الفاظ کا چناؤ بہت احتیاط سے کیا. انہوں نے کہا کہ وی ہیو نوٹڈ دا انڈین رسپانس. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وی ہیو ایکسیپٹڈ اٹ اور وی ہیو ریکگنائزڈ دا انڈین انٹینٹ ٹو ٹیک ریسپانسبلٹی آف دیئر بلنڈر اور وٹ ایور. اس طرح کی الفاظ نہیں تھی. پلس اس میں 4 سوال بہت اہم اٹھائے گئے کہ جی اس کی ٹریجیکٹری، سیلف ڈسٹرکٹ کا میکینزم، اس کا الرٹ لیول
اور سیفٹی سیکورٹی کا جو سسٹم ہے، ساتھ ہی ساتھ عالمی برادری کو بھی ریمائنڈ کرایا گیا. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. The statement is not aimed only to respond to India. پھر جوائنٹ انویسٹیگیشن کا بھی جی میں اسی طرف آ رہا ہوں. تو ایک تو انٹرنیشنل کمیونٹی کو وارن کیا گیا کہ آپ کی بھی رسپانسبلٹی ہے اسٹریٹجک اسٹیبلٹی کو اس خطے میں برقرار رکھنے کی، اور ساتھ ہی ساتھ ریجیکٹ کیا گیا انڈیا کا یہ اناؤنسمنٹ کہ ایک ہائی لیول کی انٹرنل انکوائری کی جائے گی بائی ڈیمانڈنگ اے بائلیٹرل پروب، جس کے ذریعے یہ انٹرنیشنلی ویریفائبل اور انڈیپینڈنٹلی ویریفائبل طریقے سے حقائق سامنے آ سکیں. کہ کیونکہ ہم انڈیا کی جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کو فیس ویلیو پہ ابھی تک لینے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ نے اچھا ایکسپلین کر دیا کہ یہ کیسے ہوا تھا. میں ذرا تھوڑا سا اس کا ڈپلومیٹک سائڈ پہ امبیسڈر صاحب سے پوچھتا ہوں اور ہم پھر واپس کنٹینیو کرتے ہیں اپنا جو ٹیکنیکل تھوڑی سی ابھی رہتی ہیں کچھ سوالات جو ہیں. تو امبیسڈر صاحب یہ تو میں چاہ رہا تھا کہ ہم تھوڑا سا سید محمد علی صاحب سے جو ہیں جو ٹیکنیکل ایسپیکٹ ہے تھوڑا سا اس کی وہ تھوڑا سا ہم تھوڑا سا ریکیپ کر لیں. تو وہ ریکیپ ہم نے کر لی ہے. اب جو اس کا بہت سگنیفیکنٹ ڈپلومیٹک پارٹ ہے امبیسڈر صاحب، میں اس میں شروع میں آپ سے سوال کرنے سے پہلے میں یہ مینشن کر دوں کہ اس پہ جو ایکسپرٹس ہیں انٹرنیشنلی، جو کہ انڈیپینڈنٹ ایکسپرٹس یعنی کہ جو گورنمنٹ سے افیلیٹڈ نہیں ہیں، بہت سے ریئیکشنز آئے ہیں، کامنٹس ہوئے ہیں، ٹویٹس ہوئی ہیں، چھوٹے موٹے میڈیا کے اوپر کوریجز جو انٹرنیشنل میڈیا نے کی ہیں، نیو یارک ٹائمز پہ اور BBC نے کی ہیں، مختلف جگہوں پہ اس پہ، کیونکہ بہرحال یہ کوئی چھوٹا انسیڈنٹ نہیں ہے. تو میں نے یہ ایک چیز میں نے پن پوائنٹ بس میں کر رہا ہوں کہ مجھے میری نظر سے گزری اور بڑی انٹرسٹنگ تھی، آپ نے بھی دیکھی ہوگی، اور وہ یہ تھی کہ کسی نے یہ بھی کہا کہ چلو ویل ڈن، دونوں ملک تعریف کے مستحق اس طرح ہیں کہ پاکستان نے سیلف ریسٹرینٹ اور ایک میچورٹی دکھائی، اور وہ جو پینک والا عنصر ایلیمنٹ اور جو چین آف وہ جو ریاکشن کک آف ہو سکتا تھا اس طرح کے انسیڈنٹ سے، وہ پاکستان نے اس میں وہ انیشیٹ نہیں کیا. پاکستان واز ویری ویری میچور. تو پاکستان جو ہے وہ کنگریچولیشن کا مستحق ہے. ایک یہ، اور انڈیا کا یہ کہ شاید اپنی ماڈرن ہسٹری میں پہلی دفعہ انڈین گورنمنٹ نے اپنی غلطی مانی ہے، کیونکہ وہ مانتے نہیں ہیں کبھی بھی جو ہے. تو انہوں نے کہا کہ چلو کم از کم 2 دن آئے، لیٹ آئے، لیکن چلو مان لیا کہ ان سے غلطی ہوئی ہے. اٹس ناٹ انف، کافی نہیں ہے وہ، لیکن چلو ایک سٹارٹ تو ہے نا کہ مان لیا انہوں نے کہ غلطی ہوئی ہے. ورنہ تو آج تک وہ سمجھوتا ایکسپریس کا اتنا بڑا سانحہ آج تک وہ نہیں مانے کہ ہاں غلطی ہم سے ہوئی ہے، اور وہ کوششوں میں لگے رہے کور اپ کی. سو اینی وے، یہ تو ایک جسٹ آبزرویشن. لیکن اب میں آپ سے امبیسڈر صاحب یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ڈپلومیٹکلی اب تک جو ہم نے، خیر دنیا مصروف ہے اس وقت، یوکرین کا بڑا ہیوج کرائسس، اور اس کے ساتھ کوئی 4-5 ڈفرنٹ کرائسس جو ہیں وہ ساتھ ڈومینو ایفیکٹ شروع ہو گیا ہے ان کا. تو دنیا مصروف ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ بھی کوئی چھوٹا واقعہ نہیں ہے. تو اگر آپ تھوڑا سا بتا سکیں ہمیں کہ اب تک جو اس پہ ڈپلومیٹکلی ہم نے، پاکستان نے کام کیا ہے وہ کیا ہے، اور پھر اس کے کچھ فالو اپ کوسچنز ہیں وہ پھر میں آپ کی طرف اس کے بعد آتا ہوں. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اس قسم کی چیز پاکستان کی طرف سے ہوئی ہوتی، مطلب پاکستان کا کوئی میزائل جا کے وہاں گرا ہوتا، تو دنیا میں جو ویسٹرن، خاص طور پہ مغربی ممالک جو ہیں، امریکہ اور اس کے حامی جو ہندوستان کے بڑے دوست ہیں، انہوں نے ساری دنیا میں اس کو چیخ پکار کے پاکستان کے خلاف انہوں نے ایک مہم شروع کی ہوئی ہوتی کہ پاکستان بڑا ریسپانسبل ملک ہے، اور اس نے نیوکلیئر ویپن سٹیٹس کے درمیان اس نے یہ اس قسم کی غلطی کی ہے. تو یہ جو ہے ہندوستان کے خلاف ایسی چیز کچھ نہیں ہوئی ہے، کیونکہ ہندوستان ان کا حامی ہے اور ان کا ایلائی ہے. تو اس وجہ سے وہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس طرح سے انہوں نے ریئیکٹ نہیں کیا جیسے وہ کرتے اگر یہ پاکستان ہو. ہم نے جو کیا ہے تو ہندوستان کے سفارتکار جو یہاں ہیں ان کو بلا کے ڈیمارچ کیا ہے، پروٹیسٹ ان کو کیا کہ یہ آپ نے جو ہماری خلاف ورزی کی، ہماری ہوائی خلاف ورزی، اس کا آپ جواب دیں. اور اس میں ہم، جیسے آپ نے فرمایا، جو انکوائری ہوگی اس میں جوائنٹ انکوائری ہونی چاہیے یا انٹرنیشنل انکوائری ہونی چاہیے اس کی. اور جو آپ کی ایکسپلینیشن ہے کہ یہ ایک ایکسیڈنٹل یا کسی غلطی ہو گئی،
تو ہم نے اس کو بھی اس پر بھی سوالات اٹھائے ہیں، جس طرح محمد علی صاحب نے ابھی فرمایا کہ دیکھیں اس کے ایک ایس او پیز ہوتے ہیں اور یہ سٹیپس ہوتے ہیں. اتنی آسانی سے کوئی میزائل لانچ نہیں ہو سکتا کہ کسی نے اس کو بٹن دبا دیا غلطی سے کہ میزائل لانچ ہو گیا. یہ کوئی فلجڑی اور یہ ایسا کوئی دیوالی کا راکٹ تو نہیں ہے کہ اس طرح سے ہوگا. تو یہ ان کو ایکسپلین کرنا چاہیے کہ اگر ہم آپ کی بات مان بھی لیں کہ آپ سے یہ غلطی ہوئی ہے تو آپ کی ایفیشنسی کہاں ہے؟ مطلب آپ یو آر ٹوٹلی انفیشینٹ اینڈ انکمپٹنٹ کہ آپ اس قسم کی ہائی ٹیکنالوجی کو اس طرح سے آپ مینج کر رہے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر یہ کور اپ ہے، اگر آپ یہ اس کو کور اپ کر رہے ہیں تو آپ کا مقصد کیا تھا؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں ہمارا رسپانس؟ ہم نے تو ڈیمونسٹریٹ کیا کہ ہم نے رسپانسبلی، ہم نے اس کو میچورلی ہم نے اس کو ہینڈل کیا. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم نے جو P5 کے جو ممالک ہیں، آل دا سیکورٹی کاؤنسل ممبرز، ان کو بلا کے ہم نے ان کے ایمبیسڈرز کو بریفنگ دی ہے فارن سیکرٹری نے، اور یہ ساری ڈیٹیلز ان کو دی ہیں اور ان کو کہا بھی ہے کہ یہ پوٹینشلی بہت خطرناک ایک واقعہ ہو سکتا اگر پاکستان اممیچور ری ایکشن کرتا اور رسپونڈ کرتا کائنیٹک مینز انڈیا کے خلاف. یہ ہمارا حق بنتا ہے کرنے کا. تیسری چیز جو ہم نے کی ہے وہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے ہم نے بات کی ہے اور ان کو بھی ہم نے آگاہ کیا ہے کہ یہ جو انسیڈنٹ ہے. اور چوتھی چیز یہ ہے، اور یہ ابھی انڈر وے ہیں یہ چیزیں، کہ ہم جو ریلیونٹ انٹرنیشنل فورم ہے، جیسے کانفرنس آن ڈس آرمامنٹ ہے جنیوا میں، جیسے میزائل ٹیکنالوجی کنٹرول رجیم اپنا ایک ادارہ ہے، اور یونائٹڈ نیشنز اور دوسرے بھی دیگر ہیں آرگنائزیشن، جہاں پر یہ چیز اس انسیڈنٹ کو ہم اٹھایا ہے اور اس کو ہم کنٹینیو کریں گے ریز کرنا، کیونکہ یہ انٹرنیشنل اویئرنیس اس چیز پر ہونا بہت ضروری ہے. بہترین. اچھا امبیسڈر صاحب، میں ایک چھوٹا سا وقفہ لے رہا ہوں، لیکن میں آپ کو ایک سوال دے کر جا رہا ہوں جو میں کے بعد آپ ہی سے اس کا جواب لوں گا. اور سوال یہ ہے کہ اس وقت بہت بڑا چیلنج ہماری ڈپلومیسی کو، اور ہماری بڑی روبسٹ ڈپلومیسی ہے پاکستان کی، ہماری فارن سروس جو ہے، ہماری وزارت خارجہ، لیکن ایک بہت بڑا چیلنج جو ہمیں اس وقت ہے کہ انٹرنیشنل، خیر وہ تو ہر وقت ہی انٹرنیشنل اٹینشن ڈسٹریکٹ ہی ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں کرائسس ہوتے ہیں، لیکن اس وقت جو ہے وہ ایک بڑا یعنی انگلفنگ کرائسس جو ہے جو یوکرین کا ہے، اور اس کے جو ایفٹر شاکس ہیں، اور وہ بہت ساری چیزوں میں ہیں، وہ ایفٹر شاکس چل رہے ہیں. تو ایک بہت بڑا چیلنج ہمیں بھی ہو گیا ہے، ہماری ڈپلومیسی کو اور ہمارے ڈپلومیٹس کو، کہ یہ جو اس فاگ میں ہاؤ ٹو بریک تھرو دس فاگ، اور اس کو بھی اسی لیول آف امپورٹنس پہ لے کر آئیں اس انسیڈنٹ کو، جو اس وقت انٹرنیشنل سارا فوکس یوکرین کی طرف ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے، اور وہ کیا اس پہ یعنی یقیناً کوئی سوچ بچار ہو رہی ہوگی ہمارے وزارت خارجہ میں، کہ آپ نے تو آپ کا بہت ٹریمنڈس ایکسپیرینس ہے، تھوڑا سا اگر آپ ہمیں انسائٹ دے سکیں کہ کس طریقے سے ہمارے ہاں اس پہ سوچ بچار ہو رہی ہوگی، اور اس کا جواب جو ہے میں آپ سے ایک چھوٹے سے وقفے سے لیتا ہوں. آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے ناظرین، کیونکہ بہت دلچسپ اور انٹرسٹنگ ڈسکشن ہے. وقفے کے بعد ملتے ہیں. صرف 1.5 لاکھ روپے سے بکنگ اور بہانہ قسط صرف 9,500 روپے سے. Welcome to the new home of Lahore Qalandars, Marina Sports City. 042-111-333-987. ندیاں پار پار کر کے ٹکڑے چار چار کر کے وہ چلی کہیں دور کہیں. اتنی پرانی ہے میری یہ کہانی کے اب افسانوں میں بھی نہیں رہی. وہ ندیاں پار پار کر کے ٹکڑے چار چار کر کے وہ چلی کہیں دور کہیں. The intelligent 7-seater Glory 580 Pro
as big as your heart. वेलकम बैक। आप देख रहे हैं PTV न्यूज़। हम इस्लामाबाद से हैं, बराह रास्त प्रोग्राम रियासत है और हम ज़रा तसल्ली से नज़र डाल रहे हैं इंडियन मिसाइल के वाक़े पर। और इस वक्त एक बड़ा मसला है हमारी सफारतकारी को पेश है, और वो ये है, हमारी सफारतकारी बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन मसला हमें ये है कि इस वक्त दुनिया का अटेंशन यूक्रेन के मसले पे है, और वो बहुत सीरियस इशू है। वो सिर्फ यूरोप में नहीं है, उसके बड़े आफ्टर शॉक्स हैं पूरी दुनिया में। हम भी महसूस कर रहे हैं उन आफ्टर शॉक्स को। अब दुनिया का अटेंशन वहाँ पे है, बीच में हमें दुनिया को कायल करना है कि ये जो इंसिडेंट हुआ है ये भी बहुत अहम है। कायल क्या करना है, दुनिया को पता है इस चीज़ का, बहुत से लोगों को मालूम है, लोग फॉलो भी कर रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है वो ऑफिशियली उस तरीके से उस पर रिएक्शन नहीं आ रहे। तो एम्बेसडर ज़मीर अकरम साहब, जो कि हमारे साबिक़ मुस्तक़िल मंदूब हैं अक़वाम मुत्तहिदा में, मेरे साथ हैं टेलीफोन लाइन पे। तो और मैं एम्बेसडर साहब आपसे यही सवाल पूछ रहा हूँ कि हम इस वक्त सोच विचार जो हो रही होगी हमारी पॉलिसी मेकिंग सर्कल्स में कि किस तरीके से ये जो यूक्रेन पे सारा फोकस है इंटरनेशनली, उसके साथ साथ हम इस वाले इशू को, जो इंडियन मिसाइल का मसला अभी खड़ा हो गया है, इसको भी हम उसी लेवल ऑफ इम्पोर्टेंस पे लेकर आएँ। ये चैलेंज से निमटने के लिए आपके ख्याल में क्या काम हो रहा होगा, क्या सोच होगी हमारी? हमें हकीकत पसंद होना चाहिए कि जो यूक्रेन और की वजह से रूस और अमेरिका और दूसरे ममालिक के दरमियान जो मसले चल रहे हैं इस वक्त उस पर जो फोकस है, ग्लोबल इंटरनेशनल फोकस है, उसको तो हम हटा नहीं सकते हैं, क्योंकि वो वहाँ पर जंग चल रही है। दो मेजर पावर्स जो हैं इसमें ऑब्वियसली न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं, रशिया और अमेरिका। तो ये तो बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है यूक्रेन में। और खुशकिस्मती से पाकिस्तान हिंदुस्तान के दरमियान ये जो मसला, जो इंसिडेंट हुआ, वो एक इस तरह से इतना डेंजरस क्राइसिस नहीं बना है जितना वो वहाँ यूक्रेन में हो रहा है। तो ये हमें इसको रियलिस्टिकली देखना होगा कि वो एक नौयत उसकी बहुत अहम है और बहुत अलग है। इसके कहने के बावजूद मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, और जो कुछ ममालिक से हमने बात की है उनको पूरा एहसास है। अगर वो इस चीज का इसको पब्लिकली तस्लीम नहीं भी करते हैं, लेकिन उनको पूरा एहसास है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों एटमी ताकतें हैं, और उनके दरमियान इस किस्म की एक कोई चीज हो जाने की वजह से पोटेंशियली एक बहुत बड़ा क्राइसिस खड़ा हो सकता है, और वो न्यूक्लियर क्राइसिस भी बन सकता है एस्केलेट करके। तो वो उनको ये इस मसले की जो डेंजरस एलिमेंट है वो उनको पूरी तरह समझ है। ठीक है। अच्छा अवैध साहब, एक और चीज जो पाकिस्तान ने जो रेटिसेंस दिखाई है, रेटिसेंस तो मैंने उसे गलत बल्कि वर्ड है, एक कॉशियस अप्रोच पाकिस्तान का, कि हमने वो चेन रिएक्शन नहीं किया, फॉलो इंस्टिगेट या स्टार्ट नहीं किया, जो कि हो सकता था पैनिक में जब इस तरह का वाक़या हो, और एक मिसाइल जो है एक ऐसे मुल्क जिससे हमारी हॉस्टिलिटीज़ हैं, और तो हमने वो बड़ा एक मैच्योर जो है जिस तरीके से हैंडल किया, ये भी इंटरनेशनली ऑब्वियसली नोटिस हुआ है, क्योंकि ये इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। जैसे आपने बड़ा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि बेशक अभी कोई बोल नहीं रहा है उस पर, लेकिन नोटिस सब कर रहे हैं इसे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। तो ये भी नोटिस मैं आपसे सुनना चाह रहा हूँ बस कि ये किस हद तक नोटिस हुआ होगा कि किस तरीके से पाकिस्तान ने हैंडल किया इसे। मेरे ख्याल से पाकिस्तान ने बड़ी मैच्योरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा किया है, क्योंकि अगर हम देखें हमारे जो हमसाय मुल्क हिंदुस्तान में अगर खुदा न खास्ता ऐसा कोई मसला हमारी तरफ से होता, तो आज मोदी साहब ने कोई ना कोई बालाकोट टाइप अटैक कर दिया होता। ठीक है, ये फर्क है लीडरशिप में और दी आर्म्ड फोर्सेस में ऑफ द टू साइड। हमारे हमसाय मुल्क में एक हिंदू फैसिस्ट गवर्नमेंट इज इन पावर, और वो उनको जो उनकी जो बिलिजरेंस है वो उनके अलायंसेस जो हैं अमेरिका के साथ, उसकी वजह से और ज्यादा बढ़ी हुई है। तो
یہ بڑا ڈینجرس سچویشن تھی. ہم نے بڑی میچورٹی سے اور رسپانسبلٹی سے اس کو ہینڈل کیا ہے, اور ہم نے اس چیز کو اوائڈ کیا کہ ہم اس کو ایسکلیٹ کریں. نہیں تو عمیر صاحب ہمیں اس کے کوئی براؤنی پوائنٹس انٹرنیشنلی ملیں گے؟ ہم براؤنی پوائنٹس, وی آر ناٹ لوکنگ فار براؤنی پوائنٹس. The point is کہ we have to ensure our security. لیکن bottom line کیا ہے, at risk is nuclear deterrence between India and Pakistan, and on that depends strategic stability of the whole of South Asia. تو یہ ایک بڑی responsibility ہے ہمارے as a nuclear weapon state, and یہ ہم براؤنی پوائنٹس کے لیے نہیں کر رہے ہیں. We are demonstrating our responsibility as a country and as a nuclear power. So that in itself is a very important thing. اب یہ ہے کہ ہم اس چیز کو آگے کس طرح پریونٹ کریں. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا بیکاز یہ بات ابھی آئی نہیں ہے باہر, کہ لاہور اگریمنٹ میں ایک معاہدہ ہوا تھا, لاہور سمٹ میں ایک معاہدہ ہوا تھا جس میں ہم نے یہ انڈرٹیکنگ لی ہوئی ہے کہ وی ول avoid any kind of accidental or unintentional firing of missiles اور اس قسم کی چیز, اور ہم آپ ایک دوسرے کو immediately inform کریں گے. ہاٹ لائن ہوگی, اور وہ ہاٹ لائن ہے, لیکن ہم نے دیکھا کہ انڈینز نے اس ہاٹ لائن کو استعمال نہیں کیا, اور ہمارے یہ اعلان کرنے کے بعد تقریباً 24 گھنٹے کے بعد انہوں نے اس کو تسلیم کیا کہ ہاں یہ ہوا ہے. This again is irresponsible behavior and violation of a bilateral agreement جو ہمارا انڈیا اور پاکستان کا ہے. بہت زبردست, بہت اہم پوائنٹ یہ عمیر صاحب آپ نے اٹھائی ہے. اور خیر آپ نے ایک نیریٹو بلڈنگ آپ نے بہت اچھا ایکسپلین کیا کہ وی ہیو ٹو بی ریئلسٹک, کہ انٹرنیشنل سچویشن یوکرین بگ پاورز انٹینگل ہوئی نہیں ہیں اس میں, تو وی ہیو ٹو بی کہ ڈسٹریکشن ہے. یہاں پہ میں صرف ایک جسٹ اے کامنٹ ایز اے میڈیا پرسن, ایز اے جرنلسٹ, کہ یہاں پہ ہمیں شدت سے یہ محسوس ہوتا ہے کمی جو ہے کہ ہماری نیریٹو شیپنگ کیپیسٹی تھرو میڈیا انٹرنیشنلی بہت کمزور ہے. اور یہ وہ موقع ہے جہاں پہ بہت ضروری ہے کہ ہم جس پروفیشنل طریقے سے ہم نے ہینڈل کیا اس کرائسس کو, جب میزائل داخل ہوا تھا پاکستان کے حدود میں, فضائے حدود میں, اسی طریقے سے ہمیں میڈیا کے تھرو جو نیریٹو اس پہ شیپ کرنا ہے, کیونکہ انٹرنیشنل میڈیا نے تو نہیں کرنا, لوگ بزی ہیں یوکرین میں دوسری جگہوں پہ, یہ ہمارا کام تو ہمارے میڈیا کا ہے. ہمارا میڈیا جو نیشنل ڈومیسٹک ہے وہ ظاہر ڈومیسٹک ہے, اس کو مزید ذمہ داری شاید دینا مناسب نہیں ہے, لیکن ہماری وہ انٹرنیشنل کیپیسٹی نیریٹو شیپنگ کی میڈیا کی انفارچونیٹلی شدت سے وہ کمی محسوس ہوتی ہے, ہمارے پاس وہ ابھی بھی نہیں ہے. میں بہت شکر گزار ہوں امبیسڈر ضمیر اکرم صاحب کا, ہمارے سابق مستقل مندوب اقوام متحدہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر تھے, انہوں نے نکلنا ہے, تو میں ان کا بہت شکر گزار ہوں. بہت ویلیوبل انہوں نے کنٹریبیوشن کی ہے اس ڈسکشن میں. ہمارے پاس ابھی ٹائم ہے علی, تو تھوڑا سا ہم اس پہ ذرا چلتے ہیں. ایک تو یہ جو آخر میں امبیسڈر صاحب نے بات کر دی ہے بڑی اہم ہے, یہ جو میں تھوڑا سا واقف نہیں ہوں اس سے, جو انہوں نے اشارتاً, میں ان کو انٹرپٹ نہیں کرنا چاہ رہا تھا, وہ بات بڑی اہم تھی, اس کو ہم وہیں سے آگے بڑھا لیں. ہاں یہ بتائیں کہ یہ جو لاہور سمٹ کا بات کی ہے, یہ کون سی سمٹ کا اشارہ کر رہے ہیں؟ یہ لاہور جو اگریمنٹ ہوا تھا اس میں کون سا 99 والا, یہ جو ابھی ہوا 99 والا, ہاں اس میں یہ بیلسٹک میزائلز وغیرہ کے حوالے سے پرائر نوٹیفیکیشن کی بات بھی ہوئی تھی. ان ایفیکٹ ہے بیلسٹک میزائلز کی ہے, جی جی بیلسٹک میزائلز کی ہے, جی جی ایڈوانس نوٹیفیکیشن کا ایک اگریمنٹ موجود ہے, وہ تو ہے, وہ تو ہم چل رہا ہے, جی جی بالکل. لیکن میں جو بتانا چاہ رہا تھا آپ کو کہ پہلے علی تھوڑا سا سوری میں آپ کو انٹرپٹ کروں, اس پہ بتائیں کہ اس پہ جب یہ ہوا واقعہ تو 2 دن تک there was no communication from Indian side. جی جی میں ایگزیکٹلی, ایک تو یہ ہے کہ بالکل میں وہیں سے بات شروع کرتا ہوں جہاں سے امبیسڈر صاحب نے ختم کی. دیکھیے آپ نے جو ابھی تک ہم نے جو چیز سامنے آئی ہے اس گفتگو سے, وہ یہ ہے کہ ایک جانب پاکستان نے انتہائی کیئر کا, رسپانسبلٹی کا اور میچورٹی کا مظاہرہ کیا ہے اس پوری سچویشن کو ہینڈل کرنے میں, اور دوسری جانب بھارت کی طرف سے ایک انتہائی ارسپانسبلٹی کا اور ان پروفیشنل ایٹیچیوڈ کا مظاہرہ کیا گیا ہے 4 ڈومینز میں, ٹیکنیکل ڈومین میں, آپریشنل ڈومین میں, اسٹریٹجک ڈومین میں اور ڈپلومیٹک ڈومین میں. میں بریفلی ایکسپلین کرتا ہوں کہ انڈیا کا جو اسٹریٹجک کیریکٹر ہے اس کا یہ ایک لٹمس ٹیسٹ تھا جس کے اوپر
وہ طاقتیں جو کہ بھارت سے یہ توقع کرتی ہیں کہ وہ ایک عالمی طاقت بنے گا اور چائنا کو کنٹین کرنے میں اور عالمی سطح پہ امن و سلامتی کے قیام میں اپنا کردار ادا کرے گا، ان کے لیے یہ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ ایک ایسی طاقت جس نے 12 ممالک سے زیادہ ممالک سے نیوکلیر ڈیلز کی ہیں، جس کو رشیا سے، امریکہ سے، برطانیہ سے، فرانس سے ہائی ٹیک ویپن سسٹم مل رہا ہے، جو میزائل ٹیکنالوجی کنٹرول رجیم کا ممبر بن چکا ہے، واسنان ارینجمنٹ کا بن چکا ہے، آسٹریلیا گروپ کا بن چکا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اس کو ایکسیپشنل ایکسیس ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جو ساری ٹیکنالوجی ہے، اتنی لیتھل ہائی ٹیک ویپن سسٹمز جو اس کے پاس آ رہے ہیں، اور ایک طرف اس کی لیڈرشپ ہے جو کہ انتہا پسندانہ ہے، اور تیسری طرف ان کی فوج کی جو سیفٹی، سیکیورٹی اور رسپانسبلٹی ہے پروفیشنلی، جو کسی بھی ایک رسپانسبل نیوکلیر پاور سے ایکسپیکٹڈ ہے، وہ بھی نظر نہیں آ رہی ہے. کہ ان کے صرف ٹیکنالوجی کا ایشو نہیں ہے کہ سیلف ڈسٹرکٹ سسٹم تھا یا نہیں تھا، بھئی آپ کے کچھ پروسیجرز، پروٹوکولز، لانچ سیکوینس ہوتے ہیں، یہ ایک بٹن دبا کے تو آپ لانچ نہیں کر دیتے کروز میزل. اچھا، پھر اس کا جو تیسرا ایسپیکٹ ہے وہ اس کا ڈاکٹرائنل ہے، جو بہت انٹرسٹنگ ہے. میں بریفلی ایکسپلین کروں آپ آسان الفاظ میں آپ کے آڈینس کے لیے. دیکھیے، ڈاکٹرین کی جو 3 اہم نکات ہیں بھارت کی، وہ کیا ہیں کہ جی سویلین لیڈ ہے، ٹھیک ہے، نو فرسٹ یوز ہے، ٹھیک ہے. اور اس کا کیا مطلب ہے؟ جب آپ کہتے ہیں سویلین لیڈ ہے تو اس کا مطلب ہے ڈیسیجن میکنگ جو ہے یہ لانچ کی کیا پولیٹیکل لیڈرشپ سے لی گئی تھی، یا اس میزائل ریجیمنٹ کے کمانڈر نے یہ فیصلہ کیا کہ آج میں ٹیسٹ کرتا ہوں کہ یہ چل تو نہیں جائے گا کہیں. اور اگر ایسا ہے تو اس کا مطلب ہے جو الرٹ لیول ہے ان کا، وہ ان کے نو فرسٹ یوز کی انٹرنیشنل ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل کمٹمنٹ سے کنسسٹنٹ نہیں ہے. دوسری بات کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا نو فرسٹ یوز ہے تو پھر اتنا ہائی لیول آف ریڈینس پہ رکھا ہوا کیوں ہے. تیسری بات پروفیشنل لیول پہ کہ اگر ہائی لیول آف ریڈینس پہ آپ نے ویپنز رکھے ہوئے ہیں، اپنے ڈیلیوری سسٹمز رکھے ہوئے ہیں، تو پھر آپ مینٹیننس کے دوران بھی ان کو ریڈی ٹو فائر اسٹیٹ میں رکھتے ہیں. تو دیٹ ریفلیکٹس ویری پورلی آن دیئر پروفیشنلزم، ناٹ جسٹ ٹیکنالوجی. اور آخری بات یہ کہ آپ جب یہ بات کرتے ہیں، جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ ڈپلومیٹک ارسپانسبلٹی ہے کہ بھئی آپ ایسے ہی ہے کہ ساتھ والے کے گھر میں آپ کا جو ہے نا آپ کی بندوق غلطی سے چل گئی، تو 2 دن بعد آپ کو خیال آیا کہ یار آج ذرا گھنٹی بجا کے میں بتا دوں کہ بھئی سوری یار وہ بس ایسی غلطی سے ہو گئی. 2 دن سے آپ کو خیال نہیں آیا کہ وہ کوئی زخمی ہو سکتا تھا اس سے، ٹھیک ہے. تو آپ 2 نیوکلیئر پاورز کی بات کر رہے ہیں جن کی ہاسٹیلٹی ہے، ایک انوائرمنٹ ہے ڈسٹرسٹ کا، اس کے دوران آپ کے اسٹریٹجک اور نیوکلیئر کیپیبل ایک میزل سسٹم چل جاتا ہے، اور آپ بتاتے نہیں ہیں 2 دن تک، جب تک کہ آپ کو مجبور نہیں کیا جاتا ہے. تو دیٹ شوز دا کمپلیٹ ارسپانسبل اسٹریٹجک بیہیویئر اینڈ ویری ڈیسٹیبلائزنگ اسٹریٹجک کیریکٹر آف انڈیا، جس کی بیسس پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو کیا کرنا چاہیے. ان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی جو ایکسیس ٹو ٹیکنالوجی ہے، جو ڈیفنس کوآپریشن ہے ہائی اینڈ ٹیکنالوجیز میں، ان کو ریویو کریں کہ وہ کس ان پروفیشنل ملٹری اور ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجی والی لیڈرشپ کے ملک کو آپ یہ دے رہے ہیں، جو کہ اس ٹیکنالوجی کو کیا وہ رسپانسبلی ہینڈل کر سکتا ہے جو کہ ایک رسپانسبل نیوکلیئر پاور سے ایکسپیکٹڈ ہے. آئی ڈونٹ تھنک سو. ونڈرفل. آپ نے جو سمری آپ نے کی ہے علی، امیزنگ سمری آپ نے بھی کی ہے. اور پروڈیوسر صاحب مجھے ذرا ٹائم بتاتے رہیں کیونکہ آخر میں ہم نے کچھ دکھانا بھی ہے. 5 منٹ ہمارے پاس، سو وی ہیو آلموسٹ 3 minutes ایکچولی ٹو کنکلوڈ. اچھا، بہترین جگہ پہ ہم کنکلوڈ کر رہے ہیں ایکچولی. آپ کی بات سے جو ہے بڑا خوبصورت آپ نے ایکسپلین کیا. میں سوچ رہا تھا کہ پہلے ہمارے انڈین دوستوں نے اپنے اور ہمارے بھی رشین دوستوں کو امبیرس کیا. ان کی اچھی خاصی بلی ٹیکنالوجی ہے، جی جی، اس کا ستیہ ناس استعمال کیا بالا کوٹ واقعے کے اندر جو ہے. اب پائلٹ بھی اپنا وہ امبیرسمنٹ اپنی جو انٹرنیشنل کی ہوئی، تو ایک تو وہ ٹیکنالوجی کا مس کیا کہوں اسے، یعنی اب کیا ان کی پروفیشنل لیول نہیں ہے، ٹریننگ کا کیا ایشو جو بھی ہے، ایک وہ ایشو. پھر یہاں پہ یہ جو واقعہ ہوا ہے، جو وہ سوالات اٹھاتا ہے جو آپ نے بھی اٹھائے ہیں 4 ڈفرینٹ ڈومینس کے اندر. امیزنگ سمری آپ نے بھی کی ہے. یہ یہاں پہ ایک سوال ہے، یہاں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں، آپ تھوڑا سا ایکسپلین کریں سے کہ لیٹس فیس اٹ، انڈیا ایک بڑا ملک ہے، مطلب سائز وائز بڑا ہے، سائز میں بڑا ملک ہے، اور انہوں نے ایک تھوڑا سا ایڈوانٹیج ان
کے پاس ہمارے اوپر تھوڑا سا یہ ہے کہ کولڈ وار کے بعد انہوں نے بہت جلدی وہ اوپن اپ ہو گئے تھے ویسٹ پر. ہم تھوڑے سے تھک گئے تھے, کولڈ وار ہم نے 50 سال لڑی ہے, ہم اپنے سیاست میں مصروف ہو گئے 90 کی جو دہائی تھی. انڈینز جو ہیں وہ اوپن ہو گئے تھے, چائنیز بھی ہو گئے تھے, انڈینز بھی ہو گئے تھے. تو انہوں نے بہت کچھ سیکھا ہے, لرن کیا ہے, اسکالرز بھیجے, ٹرین ہو کے آئے ہوئے ہیں, پڑھے لکھے لوگ ٹرین لوگوں کے پاس ہیں. تو کیسے ایکسپلین کریں گے یہ جو ڈیکوٹمی ہے, یہ کیسے ہے؟ یعنی میں یا تو یہ کہوں نا کہ وہاں پہ ان کے پاس ٹرینڈ لوگ نہیں ہیں, ٹرین لوگ بھی ہیں ان کے پاس. تو کیا ایشو ہے پھر, یہ کیا یعنی واٹس گوئنگ آن, کیا ہو رہا ہے انڈیا کے اندر؟ آئی تھنک مختصراً میں یہی کہوں گا کہ جو انڈیا کی آئیڈیولوجیکل اورینٹیشن ہے, جو ان کا ان پروفیشنل ملٹری کا سسٹم ہے, اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو مغربی طاقتوں کی ان سے وابستہ غیر حقیقت پسندانہ تصویراتی توقعات ہیں, یہ اس کا ایک ایڈمکس ہے جو کہ اس ریجن اور عالمی امن کے لیے ایک بڑا خطرہ بنتا جا رہا ہے. اور آئی تھنک اٹ پرووائڈس, لائک یو انیشلی سیڈ, اے ویری امپورٹنٹ اپرچونٹی ایز این ایویڈنس بیفور انٹرنیشنل کمیونٹی کہ یہ عالمی برادری کو سمجھنا چاہیے کہ بھارت کی طاقت, معیشت اور ہتھیاروں کے ارتقاء کا دنیا میں کیا امن و سلامتی میں وہ کنٹریبیوٹ کر رہا ہے یا نئے خطرات پوز کر رہا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ کیا ایسی ریاست کو آرم کرنا, اکوپ کرنا اور اس سے ایک نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کی توقع اس ریجن میں, اور نہ صرف کوارڈ اور اوکس میں بلکہ کوارڈ 2.0 مڈل ایسٹ میں اس سے یہ توقع کرنا کہ وہ دوسرے ممالک کو سیکیورٹی تعاون پرووائڈ کرے جو اپنے آرسنل اور اپنے ویپن سسٹم کو صحیح مینیج نہیں کر پاتا, اس کو وہ رسپانسبلی سیفلی اینڈ سیکیورلی مینٹین نہیں کر پاتا, کیا وہ دوسرے ممالک کو کی سیکیورٹی کے ساتھ تعاون کر سکتا ہے اور اس میں ان کی مدد پرووائڈ کر سکتا ہے؟ آئی تھنک وہ تمام ممالک جو کہ بھارت سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ سیکیورٹی کوآپریشن میں بینیفٹ کریں گے, آئی تھنک اس کا اسٹریٹجک کیریکٹر, اس کا ارسپانسبل اسٹریٹجک بیہیویئر, آئی تھنک ان کے لیے بہت بڑا لمحہ فکری ہے. بہت زبردست آپ نے بات کی ہے. مجھے صرف ڈر لگ رہا ہے اس میں یہاں پہ کہ یہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں یہ ہم انٹرنیشنل جو ڈسکورس ہے بیلسٹک میزائلز پہ اور اسٹریٹجک ویپنز پہ اور سیفٹی ریجیمز پہ, یہ ہم انسرٹ ٹائملی کر پائیں اور یہ اوورٹیک نہ ہو جائے بائی ہماری بھی مصروفیات ہیں. ماشاءاللہ پاکستان کی ہماری اپنی سیاست جو ہے وہ ہینڈز فل رکھنے والی ہے, اور انٹرنیشنلی بھی مسائل یوکرین جیسے ہیں. مجھے ڈر صرف یہ ہے کہ ہمارے پاس کیپیبل لوگ بہت ہیں, آپ جیسے لوگ ہیں, امبیسڈر ضمیر اکرم صاحب ہیں, ہماری وزارت خارجہ ہے, بہت سے لوگ ہیں ہمارے پاس, لیکن ٹائملی جو ہے یہ نیریٹو شیپنگ جو بیانیہ ہیں اس انسیڈنٹ کے بعد یہ ٹائملی انسرٹ ہو جائے ان 3 جگہوں پہ جہاں پہ نیوکلیئر, بیلسٹک اور سیفٹی ریجیمز کے حوالے سے جو ہے ہونا چاہیے. یہ امید ہے. ایک کوئکلی بات پھر بتاتے چلوں کہ پاکستان نے کروز میزلز کی ایڈوانس نوٹیفیکیشن بیفور ٹیسٹنگ کا سجیشن نیوکلیئر سی بی ایمز کے حوالے سے دیا ہوا ہے. ہاں دیا ہوا ہے, اور لیکن انڈیا نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا ابھی تک. ایسا ہی ہے. بہت شکریہ. میرے ساتھ سعید محمد علی صاحب تھے, ڈائریکٹر سینٹر فار ایرو اسپیس اینڈ سیکورٹی اسٹڈیز اسلام آباد میں. ہی از این اتھارٹی آلسو آن نیوکلیئر ایشوز. اور امبیسڈر ضمیر اکرم صاحب تھے. اور اختتام میں علی آپ بھی میرے ساتھ یہ دیکھ لیں 23 مارچ کے حوالے سے, جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب یہ پیریڈ ہوگی تو ایک اسپیشل انکلوژر ہے پرائڈ آف پاکستان, وہ لوگ جنہوں نے ایکسیپشنل کام کیا ہے, اور ان میں سے ایک جو ہے شروع کے پروگرام میں نے آپ کو معصومہ راجپوت کوئٹہ سے معصومہ کے بارے میں بتایا تھا, اور اختتام پہ رافع بلوچ, ایک ہیکر جس نے بگ ٹیک, دنیا کی جو بڑی بگ ٹیک کمپنیز ہیں, وہ پاکستانی ہیکر ہے, اور بگ ٹیک کمپنیز کو جو ہے اس نے اتنا امپریس کیا کہ انہوں نے اس کو بطور ایڈوائزر جو ہے سیکیورٹی ایشوز پہ انڈکٹ اپنے ساتھ جو ہے کام کیا ہے. بڑی بڑی کمپنیز نے کیسے, اگر پروڈیوسر صاحب وہ کلپ تیار ہے تو پلیز وہ دکھائیں, اور اسی کے ساتھ جو ہے میں آپ کو سائن آف بھی کر رہا ہوں. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. یہ دیکھیں پرائڈ آف پاکستان 23 مارچ, رافع بلوچ.
दुनिया के बेस्ट टॉप 5 साइबर एक्सपर्ट्स में अपना नाम लिखवाने वाले राफे बलोच पाकिस्तान का काबिल फख्र सरमाया हैं। जब आपने मारूफ आलमी कंपनी पेपैल को साइबर क्राइम के हवाले से अपनी तजावीज पेश की तो गूगल, फेसबुक, एप्पल और पेपैल ने न सिर्फ आपको रिकॉग्नाइज किया बल्कि आपकी सलाहियतों के मोतरिफ हो गए। आप दुनिया में पाकिस्तानी टैलेंट की रोशन अलामत हैं। हमें आप पर नाज है।